اب مسلم سے بھی میں نے ثابت کر دیا, سنن ابن ماجہ سے بھی ثابت کر دی. اگر عائشہ کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اس سوال کا مجھے جواب دینا. سلفی صاحب بسم اللہ. سلفی بھاگ گیا نا, ابھی تک تھا وہ, اس نے سوال سن کے کاٹ دیا, ابھی تک وہ تھا ادھر, آپ بھاگ گئے سارا. او بھائی جواب دے دو نا اس کا. یہ تیرے پاس نہیں, تیرے ابے کے پاس بھی نہیں. یہ عائشہ کو قبر سے نکالو, اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں, کسی کے پاس اس کا جواب. تم کہتے ہو تم شیعہ کافر ہو, ہم نے کہہ دیا ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہے. تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو, اپنے اسلاف کو. اب جو ہے سلفی صاحب جو ہے نا حدیبیہ کا جواب دیتے ہیں. سلفی چلو بھائی 3 منٹ میں آپ میں نے تو بتا دیا. سلفی میاں, ہاں جی سلفی, آپ کی نیٹ صحیح ہو گئی ہے؟ ابھی تو آواز آ رہی ہے, فی الحال تو آ رہی ہے آواز. آ رہی, ابھی بتاؤ نا, جس کو شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا میں سمجھا دوں؟ ہاں بالکل جی, بالکل وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام پر قرآن جو نازل ہوا ہے اس کو محفوظ نہ سمجھے اور کرے یہ تو قرآن عثمان نے بدل دیا تھا. جو یہ تو نبی قرآن change ہو دیکھیں گیا, سوال یہ قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں, قرآن کی محافظت کی بات نہیں. جو دیکھیں آپ کے دیکھیں ایک واضح بات ہے, آپ موضوع کو چینج نہ کریں. ابھی گفتگو جاری موضوع کس نے رکھا آپ کے ساتھ؟ یہ تو آپ کے ساتھ ابھی سن رہے نا موضوع, ابھی جو گفتگو جاری تھے آپ کے علامہ صاحب سے, آپ نے سنا ہوگا. دیکھیں آپ وہ آواز آپ نے خود بولا آواز نہیں آ رہی ہے مشاہدین کو, تو میں کیا اس کی نہیں آ رہی نا, آپ نے تو سنا ہے نا, ابھی ہماری دلائل سنے نا. میں نے 2-3 حدیث آپ کے کتب سے نقل کی ہے کہ عمر خود اعتراف کیا ہے کہ اس کو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک تھا. تو آپ کہتے ہیں وہ مسلمان, یہ کیسے مسلمان ہے؟ سمجھا دو ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں آپ کو شک ہے, تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پہلے آپ اپنا جواب دیں. میں نے تو کہہ دیا نا, میں نے تو کہہ دیا کہ ہم مانیں گے کہ تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, ہم پہلے سے اعتراف کریں گے کہ ہم کافر ہیں. تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, ہمارے اسلام پہ فکر نہ کرو, ہم کہہ دیں گے ہم کافر ہیں. نہیں وہ مصری نے کیسا آپ کو رگڑا اس دن. پھر ولید اسماعیل نے جب کہتے ہو کہ اسلام ظاہری مانا ہے, اسی کی دلیل ذکر کرو. ابھی میں بتاتا ہوں, سن لو نہیں سن لو ولید کا جواب سن لو, ولید کا جواب سن لو. ابھی میری بات نہ کاٹو, ادھر نہیں دیا, سن لو میری بات, جواب دے دو بھائی, جواب سن لو پہلے. میری بات سن لو, آپ نے بات کر لی. میں نے بات نہیں کیا, میں نے بات نہیں کیا. جواب سن لو پہلے, جواب سن لو بھائی. ولید کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا, مجھے پہلے سے پتا تھا کہ بھاگ جائے گا. میں نے اپنے چینل میں بار بار اعلان کیا تھا کہ ایک شخص مناظرہ کرنے والا نہیں, یہ بھاگ جائے گا. اور یہ غلطی سے اس نے قبول کی تھی کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرے, اور اس کو اس کے مشائخ نے بتا دیا تھا کہ بھائی اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا. وہ آیا ہی بھاگنے کے لیے. جو ہی گفتگو کا آغاز ہوا ہے, میری باری تھی, اس نے کہ آپ 10 منٹ کے لیے بات کریں. اس نے کہا میرا سوال یہ, میں نے کہا جواب دے دوں گا, میری گفتگو میں مداخلہ نہیں کر رہا ہوں. اس نے کہا مداخلہ نہیں. میرے گفتگو کا آغاز ہوا, ایک دفعہ اس نے شور مچا دیا. آپ اس کے چینل پہ جائیں, بھائی چپ کرو پلیز چپ کرو. میں اپنی کہانی سنا دوں نا, میں اپنی کہانی سنا دوں. آپ ادھر نہیں تھے, میں اپنی کہانی سناتا ہوں نا. میں اپنی کہانی سنا دیتا ہوں, پھر آپ کہہ دیں ٹھیک 3 منٹ, کوئی بات, میں 3 منٹ سے کم لوں گا. 3 منٹ بھی مجھے ضرورت نہیں ہے, بس آپ چپ کریں میری بات. اور 3 منٹ سے کم مجھے بات کرنے دو. مجھے 1 منٹ چاہیے, بس 1 منٹ ٹائم لگاؤ, بات کرو, ٹائم لگا کے بات کرو. کوئی بات نہیں. وہ شخص آیا تھا بھائی صاحب, دیکھیں سن لیں, آپ بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس میں کیا ہوا. اس نے میرے گفتگو کے درمیان شور مچایا, ٹھیک ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر, میں نے صرف اتنا کہا کہ تم میری بات سن لو, کیونکہ ایک دفعہ شروع ہو گیا. اس نے وعدہ بھی دیا تھا کہ میں آپ کی بات کو نہیں کاٹوں گا. ایک دفعہ شور مچا دیا, پھر میں نے دیکھا کہ اس کا پکچر کیا ہے, اس کا پکچر فریز ہے. بات یہ تھی کہ یہ مناظرہ بیک وقت نشر ہو رہا تھا 2 چینل, اس کے چینل میں بھی, میرے چینل پہ بھی. تو اس نے کیا کیا تھا, اپنے چینل میں اس نے کاٹ دیا تھا. جو لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ اللہ باغ گیا, وہ اصل وہ اس کے چینل کو دیکھ رہے ہیں. اس نے اپنے چینل میں مجھے کاٹ دیا تھا. وہ کہہ دیا کہ اللہ ہار گیا, تالیاں بچانے لگا نا. مناظرہ شروع ہوتے ہی 1.5 منٹ میں بھی بات میں نے نہیں کیا, اس نے کاٹ دیا. شور مچاتے ہوئے کہ اللہ ہار گیا ہے, حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کاٹ دیا. اس نے صرف کہا کہ میں مؤدب آدمی ہوں, آپ بھی مؤدب بنے, میری بات نہ کاٹیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ اس کا چینل, جس کی جو پکچر ہے یہ فریز ہے. میں سمجھا کہ بھائی یہ شاید پلیز میری بات ختم ہو, میری بات ختم ہونے دو. ذلیل آدمی, مجھے بات پورا ہونے دو نا. 1 منٹ پورا ہوا, کیا ہوا, مجھے بات تو ہونے دو, ختم ہونے دو. میں نے دیکھا کہ اس کا پکچر فریز ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے سوچا شاید یہ وہ ایسے ہی فریز ہوا ہوگا, آ جائے گا. میں نے کچھ دیر بعد دیکھا پھر فریز ہے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جا چکا ہے. پھر اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو اس نے شور مچایا, اس نے کہہ دیا کہ لائری ہار گیا, میں جا چکا ہوں. دیکھیں بھائی, کسی بھی مناظرے میں 1 منٹ میں کسی سے بھاگنا اور مناظرہ کھاڑ کے جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے مناظرہ کرنی ہی نہیں تھی. مجھے پتا تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, ابو بکر کے کفر کے دلائل کا جواب نہیں اس کے پاس, وہ اسی لیے کاٹ کے بھاگ گیا. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں ابو بکر کا کفر, ہم اس لیے نہیں کہ اس طرح نہیں کہتے کہ ابو بکر جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اسلام لانے کے. وہ جا کے مثلا علن وہ سلیب پہنتا تھا, پیغمبر کی
نبوت کا انکار کرتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے دین میں بدعتیں داخل کی. اس نے جیسے مثلا مرزا غلام احمد قادیانی کا اس طرح کافر ہونا اس طرح نہیں ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. نہیں, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا, لیکن اس کا ایسے کام ہے, ایسے ادعا ہیں, ایسے اقوال ہیں کہ وہ اس کے سبب سے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو کفر کے 2 اقسام ہیں میرے محترم. ایک کفر نفاق ہے, ایک کفر ظاہر ہے. ہم نہیں کہتے کہ ابو بکر کا کفر ظاہر تھا, اب ابدا یہ نہیں کہتے. ایک کفر نفاق ہے جو دل میں, جس کا وہ منافق ہوتا ہے, اور اس کا حال کس کو پتا؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے, لیکن اللہ کبھی کبھی خبر بھی دے دیتا ہے. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیں کہ فلان شخص کافر ہے تو پھر اس کو کفر, اگرچہ وہ دل میں وہ زبان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ اس کا کفر ثابت ہے. مثلا اللہ نے سورہ حجرات میں جو ابو بکر عمر کی کفر کی تائید کی ہے آیہ ہفتہ اعمال میں اور دوسرے آیات قرآن مجید میں, اور پھر ان کی جو بدعتیں ہیں جو خود سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بدعتی کافر ہوتا ہے. انہوں نے دین میں اس سے اس کا ہم کفر ثابت کرتا ہے. ہم تو اس طرح ادعا نہیں کرتے کہ یہ بھائی ہمارے ادعا یہ نہیں ہے. کبھی ہم نے ادعا نہیں کہ ابو بکر عمر کا کفر جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی وہ انہوں نے بتوں کی پوجا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علن انہوں نے انکار کیا. نہیں, ان کا کفر نفاق ہے. تو یہ جو کفر نفاق ہے اس پہ مسلمانوں والے احکام جاری ہوتے ہیں. یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہ مسلمانوں کے احکام جاری کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو میرا یہ جواب تھا. تو اس نے سننا ہی نہیں, تو اس نے بھاگنا تھا, تو وہ بھاگ گیا. اب دیکھیں انٹرنیٹ پہ ان لوگوں نے کلپ بنایا کہ اللہ یاری بھاگ گیا ہے. میں نے یہی دیکھا, میں نے کلپ ان کے نہیں دیکھے, لیکن میں نے ان کی شہ سرخی پڑھی ہے کہ اللہ یاری مناظرہ ہارنے کے بعد 1 منٹ کے بعد بھاگے. ان لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس کے چینل کو, وہ لوگ اس کے یعنی ولید اسماعیل کے چینل سے وہ کلپ بنا رہے ہیں. میرے چینل سے دیکھیں کہ میں نہیں بھاگا, وہ کاٹ کے چلا گیا. میں تو گفتگو کرتا رہا تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ چلا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے 10 منٹ کی باری ہے. اس نے مجھے گالی بھی دیا تھا کیونکہ وہ عربی زبان جو ہے وہ مصری لہجے میں بات کرتا ہے. مصری لہجہ جو ہے نا وہ فصیح عربی نہیں ہے. جیسے پنجابی اور اردو میں فرق ہے, اسی طرح مصری لہجے میں اور فصیح عربی میں فرق ہے. تو اس نے مجھے گالی بھی دیا, مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس نے مجھے گالی دیا. بہرحال تو اس کی کہانی یہ ہے. ابھی آپ جو ہے نا, آپ ولید اسماعیل بنے. اگر آپ کہتے ہیں ولید اسماعیل کے پاس دلیل ہے ابو بکر کے اسلام کی تو بسم اللہ, عمر کے اسلام کی تو بسم اللہ. آپ مرد بنے, اپنے بڑے عالم کسی کو لے کے آئے. وہ ولید اسماعیل سے تو آپ کے پاس, وہ ولید اسماعیل تو کوئی چیز بھی نہیں ہے اتنی. آپ کے پاس اتنے علماء ہندو پاکستان میں, اس ولید اسماعیل سے آپ دلیل سیکھ لیں. جس دلیل سے اس نے مجھے ہرایا ہے آپ کے زعم میں, جس دلیل کی وجہ سے میں بھاگ گیا ہوں, وہ تو کتب میں ہونا چاہیے, آپ کے علماء کے پاس ہونا. ولید اسماعیل بھی زندہ ہے, دوسرے لوگ بھی, اس سے پوچھ کے وہ لے کے آؤ, اس سے پوچھ کے لے کے آؤ. اب ولید اسماعیل کے ساتھ میرا ایک مناظرہ تو نہیں ہوا, اس سے 10 سال پہلے بھی مناظرہ ہوا تھا. آپ اس کو دیکھ لیں. اس میں ابو بکر کے کفر پہ وہ آخر میں بھاگ کے نکل گیا تھا. اس وقت بھی بھاگ کے نکل گیا, 10 سال پہلے بھی بھاگ کے نکل گیا تھا. اس وقت سیٹلائٹ چینل تھا ہمارا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی عزیز. اب اس شخص کو لے کے آتے ہیں. جی سلفی صاحب, آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ بھئی شیعہ کار وافظ کا کفر واضح ہے, کیونکہ آپ نے کہا جو رسول اللہ کی رسالت میں شک کرے وہ کافر ہے. تو آپ تو رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم میں شک کرتے ہیں, آپ کے کفر میں تو شک ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے بھائی, آپ تو خود اپنا کفر مانے ہوئے ہیں. ہم کسی یہودی مجوسی کے ساتھ ابو بکر عمر کے اسلام کے, یعنی آپ ایسا شخص جو قرآن کو محفوظ نہیں سمجھتا اور خود کہتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے محفوظ نہیں ہے. آپ کی کتابوں کے اندر اصول کافی میں وہ کافر ہے جو قرآن کو ناقص سمجھے, وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا, کافر ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ نے خود سمجھا نا. اپنا جواب دو, پہلے اپنا جواب دینا نا مجھے. ٹھیک ہے, جواب دو. میں اپنا جواب دے دیتا ہوں, لیکن آپ کا یہی موقف ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہے کہ وہ دیکھو پہلے اپنا جواب دو, پھر کوئی پڑھو, پھر روایت پڑھنا. پہلے اپنا جواب دو کہ قرآن غیر محفوظ سمجھنے والا کافر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, میں جواب دے دیتا ہوں, لیکن آپ سے میری گفتگو کا شرط یہ ہے, میری گفتگو کا شرط یہ ہے کہ آپ میری بات کو کبھی نہیں کاٹیں گے. میرا جواب بولا, اس لیے میں نے بولا تین منٹ رکھو. میں نے اس لیے بولا 3 منٹ رکھو, وقت رکھو. آپ نے تو اپنا تعارف بھی نہیں کیا ہے نا. میں ایک شخص آپ کا سر مناتا نظر آ رہا ہے, چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا. دیکھو آپ صرف آپ کے گفتگو کا لہجہ دیکھیں. میں ادھر نہیں چاہتا کسی ایسے شخص سے گفتگو کروں جو غیر مؤدب ہے, جو گفتگو کے آداب نہیں جانتا, جو ادھر آتے ہی بس ختم ہے. جو شخص دیکھیں, جو شخص مجھے بات نہیں کرنے دیتا, جس شخص میں اتنا صبر نہیں ہے کہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے, میں اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. آپ پہلے جا کے ادب سیکھیں کہ کسی شخص سے اگر بات کرتے ہو تو اس کی بات سنا کرو. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں مجھے 3 منٹ بات دے دو, میں ایسے شخص کو نہیں دینا چاہتا جو وہ ادب کے دائرے سے خارج ہے, اور جو وہ کہتا ہے میں علماء میں سے اپنا تعارف بھی نہیں کراتا. ٹھیک ہے نا. اور بہت سا کالر ہے میرے پاس, میں ان کو لے سکتا ہوں, ان سے گفتگو کر سکتا ہوں. پہلے تم جا کے لے لو. تم نے ابھی جو اعتراف کیا ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں, آپ مجھ پہ جواب فرض نہیں کر سکتے. کس طرح جواب دے دوں؟ جواب دینا میری مرضی, میں جس طرح جواب دے دوں, جواب جس طرح دے دوں. تم نہیں کہنا تم یہ کہہ دو, میں میری مرضی. یہ میرے پاس اگر جواب ہے, جو جواب ہے مجھے آتا ہے میں وہی دوں. ابھی آپ نے کہا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. یہ کتاب ہے تمہارا مسلم, دارالفکر کتاب چھپی ہے 2010 میں بیروت لبنان میں, صفحہ نمبر 668 ہے.
یہ ہے عائشہ کی حدیث ہے 686 ہے عائشہ کی حدیث ہے کہ كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وهن فيما يقرأ من القرآن کہ یہ آیات قرآن میں نازل ہوئی تھی کہ 5 مرتبہ کسی کو دودھ دے دو تو وہ آپ اس کا محرم بن جاتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے بتیجیوں کو اور اپنے بہانجیوں کو حکم دیتا تھا کہ نامحرم مردوں کو وہ چھاتی دیا کرو۔ یہ قرآن اور پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، یہ آیات جو ہیں یہ آیات لوگ پڑھتے تھے۔ اب یہ آیات کہاں گئی ہیں؟ آیات کہاں گئی ہیں بھائی؟ وہ کہتی ہے کہ اس کو بکری کھا گئی۔ کیا ہو گیا؟ اس کو بکری کھا گئی۔ اب آپ نے خود کہہ دیا کہ بھائی جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو نہیں کہتا، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ کافر ہو اگر اس قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا۔ اگر قرآن کو قرآن نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اگر قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتا وہ کافر۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے قرآن کی آیات ناقص ہے، میں اس کو کافر نہیں کہتا، آپ اس کو کافر کہتے ہو نا، تو آپ جو کافر کہتے ہو تو آؤ جواب دے دو۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ ہے محمد ناصر الدین البانی کی، یہاں پر آپ بھی سلفی ہیں، وہ آپ کے سلف کے مشائخ ہیں، وہ سلفیوں کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ قد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر، عائشہ کہتی ہیں وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، میں بستر پہ سوتی تھی، بستر کے نیچے میں قرآن کو رکھتی تھی، اس قرآن میں کیا لکھا تھا؟ یہ سب آیات، آئے رجم، آئے رضاع وغیرہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے دخل داجن فاکلها، بکری آ کے اس نے کھا لیا، اور البانی نے کہہ دیا کہ حدیث حسن بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مسلم سے بھی میں نے ثابت کر دیا، سنن ابن ماجہ سے بھی ثابت کر دیا کہ عائشہ جو آپ کی ماسی عائشہ ہے وہ قرآن کو ناقص سمجھتی۔ اگر عائشہ کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اس سوال کا مجھے جواب دینا۔ سلفی صاحب بسم اللہ۔ سلفی بھاگ گیا نا، ابھی تک تھا وہ، اس نے سوال سن کے ہی کاٹ دیا اس نے، ابھی تک وہ تھا ادھر، بھاگ گیا یہ سالہ۔ او بھائی جواب دے دو نا اس کا، یہ تیرے پاس نہیں، تیرے ابے کے پاس بھی نہیں، یہ عائشہ کو قبر سے نکالو، اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ تم کہتے ہو تم شیعہ کافر ہو، ہم نے کہہ دیا ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہے۔ بھائی تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو، اپنے اسلاف کا۔